اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان 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 شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو، خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، لا شریک لہو لا شریک لہو، مالک ملک تو۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ویورز، آپ نے بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ شبانہ عباس کی آواز میں سنا، بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی بریلینٹ ثنا خواں ہیں، اب سینئر نعت خواہوں میں ان کا نام آتا ہے ماشاءاللہ سے، اور ان کے کریئر کے آغاز میں بھی میری ان سے ملاقات تھی، تو اس لیے بہت خوشی ہوتی ہے اس بچی کو اس لیول پہ پہنچ کے دیکھ کے ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ بہت سے ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، سب جو بہت محنت کر رہے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک اور ہماری جو گیسٹ آف آنر ہیں، ہماری جو استاد ہیں، ان سے ملاقات کریں گے، لیکن آف کورس ہمارے جو ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ ثنا خواں ہمارے ساتھ ہے، آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ شبانہ عباس سے تو ملاقات ہو ہی گئی، انا سکینہ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ عتیقہ اشرف بھی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم بیٹے۔ دین اقصیٰ نعمت ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم بیٹے۔ ہمارے ساتھ ماہ یامین ہیں، السلام علیکم بیٹی۔ دین سمرہ عمران، السلام علیکم۔ اینڈ ہبرہ انور، السلام علیکم۔ اور سب بچوں کو موقع ملے گا اپنا اپنا حصہ ڈالنے کا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی پرسنالٹی جن کی ایج گروپ تو میرے والا ہی ہے، لیکن ہم سب سے بڑی ہیں کیونکہ ہماری استاد ہیں، ہماری مینٹور، ایک بریلینٹ پرسنالٹی، اسلامک اسکالر اور ایجوکیشنسٹ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بہترین اگزامپل آف اے ٹرو لیڈر۔ کیونکہ دیکھیں، استاد ہوتا ہے آپ کا لیڈر، اور اگر لیڈر کا مزاج اچھا ہو، پازیٹیو ہو، اور محبت پیار سے آسان الفاظ میں سکھائے اور پڑھائے، تو پھر انسان اس اسٹوڈنٹ کے اندر سیکھنے کی امنگ اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ میری ڈیزائر ٹو لرن مور، کچھ ہمارے میل اسکالرز ہیں وہ، اور اگر فیمیل میں بات کروں تو ٹاپ آف دا لسٹ پہ نام آتا ہے پروفیسر نورید
فاطمہ کا. السلام علیکم پروفیسر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. جزاک اللہ جگن. آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے اور اتنے اکرام سے نوازا. میں سمجھتی ہوں میں اس قابل تو نہیں، لیکن آپ کی ان محبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں بطور دعا پیش کرتے ہوئے آج کے اس مبارک محفل کے اندر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق بنا دے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. پروفیسر صاحبہ، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کر رہے ہیں، اور اگین جیسے میں نے کہا چھوٹا منہ بہت 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 بڑی بات، ہم کہاں اس قابل کہ ہم کوئی بھی اس قسم کی بات کر پائیں. لیکن آج کا ٹاپک جو آپ آگے لے کے بڑھیں گی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ماہ ربیع الاول اور خاص طور پر جب ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو میں ان 3 اشعار کے ساتھ کل عالمین کی کل مخلوقات کو مبارکباد سب سے پہلے تو پیش کرنا چاہوں گی. بڑے خوبصورت اشعار. کسی نے کہا تھا کہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، اور نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، معیت کہتے ہیں ساتھ کو، کہ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں، اور لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں، مجھے سرکار ملے ہیں. ہم اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے. تو آج وہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے کہ جو خاتم النبیین ہے. آج وہ نبی اس دنیا میں تشریف لائے کہ جو رحمت للعالمین ہے. تو آج اسی موضوع کی مناسبت سے رحمت کا وہ حصہ کہ جو صنف نسواں کو ملا، جس کو ہم صنف نازک بھی کہتے ہیں، اور جو اوقاز کے بازاروں میں صنف خوبصورت بھی کہنا چاہیے، بالکل صنف پرفیکٹ بھی کہنا چاہیے. علامہ نے کہا تھا نا کہ جو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو آج اس سیٹ کے اوپر جتنے بھی رنگ نظر آ رہے ہیں، آپ نے بہت خوبصورت ابتدا میں یہ بات کی کہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا. ہم تو 1000 بار بھی اپنا منہ مشک و گلاب سے دھوئیں تو اس ذات کی جو ہے توصیف اور تعریف کے قابل نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں حصہ ڈالنے کے لیے یہاں پر جمع کیا، اور میں پی ٹی وی کی خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت بخشی اور اتنے خاص سیشن میں، اتنی خاص محفل کے اندر ہم سب کو مدعو کیا. کسی کا ایک لمحے کا حصہ بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں اس کے لیے دارین میں توشہ آخرت ہو سکتا ہے. تو آج نہ صرف یہ کہ ہم شکر ادا کریں گے، شکرانہ نعمت کریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اپنی اس نعمت کا سب سے زیادہ شکر کرو جو اللہ نے تم پر کی. تو سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر ایک بیٹی پر، ایک ماں پر، ایک بیوی پر، ایک بہن پر، معاشرے کی ایک پسی ہوئی عورت پر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمائی، اس کو حقوق ادا کیے اور اس کو عزت اور اکرام دینے کے بعد معاشرے کا ایک فعال شہری بنایا. آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اور ہمیں بھی کیسے آگے بڑھنا چاہیے. بالکل. کیونکہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خواتین ہونے کے ناطے آئی انڈرسٹینڈ کہ ویورز ہم لوگ بڑے مشکل وقت سے، بڑے ٹف ٹائم سے گزرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دین اور دنیا کے ساتھ ڈھال کے آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو دین کو ساتھ لے کے ہم کس طرح ایک کامیاب سکسیسفل نمونہ بن سکتے ہیں سوسائٹی میں، یہ بھی ہم ضرور کور کریں گے. بالکل رائٹ. بالکل. اور چونکہ آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ گوشوں پر رہنمائی عکس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس حوالے سے ایک چیز جو بنیادی طور پر میں اپنی گفتگو سے بھی پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی مشینری بنتی ہے اور اس میں کوئی فالٹ آتا ہے تو سب سے پہلے جا کے اس کا مینول دیکھا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ ہم اس کو چلا رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں چل رہی. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مینول اتارا وہ قرآن پاک، اور جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ کاملہ بنایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو آج اگر خواتین کے ساتھ کہیں معاشرے کے اندر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی حقوق نہیں مل رہے، تو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام نے جو چیزیں تفویض کی تھیں کیا ہم ان کو آج ادا کر رہے ہیں، اور نہیں تو فالٹ کہاں، خرابی کہاں ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ویورز، جہاں پہ میں خود بھی اپنے آپ کو ایک ان مینی ویز ایک فیمنسٹ کنسیڈر کرتی ہوں. لیکن اگر فیمنزم، اور یہ میرے خیال سے میری بہن پروفیسر صاحبہ بھی اگری کریں گی کہ اگر فیمنزم کا مطلب ہے مردوں سے نفرت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، تو ہم فیمنسٹ نہیں ہیں. بالکل نہیں. فیمنسٹ کا مطلب ہے
کہ بھئی ہم بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو مرد کرتے ہیں، اور ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم ایک ڈیسنٹ اور ڈگنیفائڈ انداز میں اپنی زندگیوں کو بھی بھرپور انداز میں جی سکیں. ہم کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں کرتے ایز فیمنسٹ. مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو بڑے نیگیٹو ڈائریکشن میں بھی کچھ لوگ لے جا چکے ہیں. ہم نے وہ چیز اوائڈ کرنی ہے. اب بڑھتے ہیں واپس شبانہ عباس کی طرف. جی بیٹے. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب خیال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو نہیں کوئی تیری مثال، نہیں کوئی تیری مثال. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو صلو علیہ وآلہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہماری پیاری سی انا سکینہ نے، اور
انا پیش کریں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بیٹے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. پیشوا کے جو پیشوا ہیں، ایک لقب جن کا صدر الاولیٰ ہے، ایک لقب جن کا صدر الاولیٰ ہے. کعبہ قوسین ہے جن کی منزل، کعبہ قوسین ہے جن کی منزل. راہ گزر سدرۃ المنتہا ہے، کعبہ قوسین ہے جن کی منزل. راہ گزر سدرۃ المنتہا ہے. اور وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. جس کی ہر صبح و شمس و دوحہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و دوحہ ہے، جس کی ہر شام بدر و دوجہ ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے.
جزاک اللہ, بہت بہت خوبصورت انعام, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب ہم انوائٹ کریں گے عتیقہ اشرف کو کہ وہ آئیں اور ہمارے پاس بیٹھ جائیں جلدی سے. اور آف کورس پروفیسر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر نورید فاطمہ, اسلامک اسکالر, ایجوکیشنسٹ, میری استاد. تو پروفیسر صاحبہ, اسلام سے قبل عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, عورت کا کیا درجہ تھا, عورت کو کس لیول کا ریگارڈ یا ڈس ریگارڈ دیا جاتا تھا؟ جگن, آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا, اور آج ہی کا دن ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر میں اپنا وہ پیغام دہراؤں جو میں ہمیشہ خواتین سے کہا کرتی ہوں کہ مردوں پر ایک شکرانہ واجب ہے اور خواتین اسلام پر 2 شکرانے واجب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی ہمیں خبر دیتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے کے اندر ظلمت اور ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ عورتوں کو, بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور قرآن میں سورہ تکویر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات جو میں نے تلاوت کی, ان میں ایک سوال رکھا ہے کہ پھر وہ جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی ہے بروز حشر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا. تو یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس معاشرے میں عورت جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی. جانوروں کا جہاں پر اوکاس کے بازار میں جو ہے وہ بولیاں لگتی اور جہاں بھیڑیں, بکریاں, اجناس بولی کے لیے بازار منڈی کے اندر لائے جاتے, وہاں پر خواتین کو بھی ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کا بھی ایک جھنڈ بنا کر کھڑا کیا جاتا اور ان کی بھی بولی لگتی تھی, ان کو بھی بیچا جاتا تھا. اور حقوق نام کی جو ریگارڈ آپ نے بات کی ہے وہ تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے ماں ہو. ملکیت کے اندر, اس کو وراثت کے اندر, اس کو مشورہ کے اندر, اپنی رائے کے اندر, اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر کوئی اپنی مرضی کی کرنے کی اجازت نہیں تھی. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب ایک خاتون بیوہ ہو جاتی تو اس کو منحوس کہہ کر, اور جو مخصوص ایام میں ہوتی اس کو بھی منحوس کہہ کر اور اس کو ناپاک کہہ کر اور ایک الگ کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا, یا جو بیوہ ہے اس کو تو جنگل میں چھوڑ آتے اور کئی سالوں کے لیے چھوڑ آتے. اور بیوہ کو مطلب اپنے ہی اسی کے مطلب رشتہ داروں میں وہ کتنا جیسے پراپرٹی بن گئی. تو بڑی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ باپ کی جو مسز ہیں, مطلب باپ کی شاید کوئی 2nd مسز یا 3rd مسز ہے, تو اسی مسز کو اپنی بیوی بنا لیا بیٹے نے یا چچے نے یا تائے نے, یا جنگلوں میں اس طرح. مطلب ہم خود خواتین ہو کے کبھی امیجن کر سکتے ہیں, بچوں کر سکتے ہیں کبھی یہ امیجن؟ میں کہتی ہوں کہ اگر تصور کریں نا لمحہ بھر کے لیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا رسول اللہ تیرے کرم سے مجھے زندگی کا نور ملا, محبتوں کا سلیقہ, ہنر, شعور ملا, اور ہمارے جسموں پہ رحمت قبائیں تیری ہیں, تیری عوام میں ہمیں عزت و سرور ملا کہ یہ جو آج جس بیٹی کے پاس, جس عورت کے پاس عزت ہے, اس کے سر پہ چادر ہے, اس کے پاس جو آپ نے فیمنزم کی بات کی, مرد کا تحفظ حاصل ہے, باپ اس کا تحفظ کرتا ہے, پھر شوہر, پھر بھائی, پھر بیٹا. تو ہمیں تو 4 پلرز اسلام نے, 4 چادر اور 4 دیواری کا جو کانسیپٹ دیا, اس میں تو 4 محافظ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر میں میرے مقرر کر دیے. اور یہاں پہ بائی دی وے ویورز, فائنینشیل محافظ بھی. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو تو ایک حصہ ملتا ہے اور لڑکوں کو 2 حصے ملتے ہیں, یا مرد کو 1 اور عورت کو آدھا. ہم لوگ کبھی یہ لاجک نہیں دیکھتے کہ عورت کو بیٹے سے بھی ملتا ہے, اپنے شوہر سے بھی ملتا ہے, اور اس کے ساتھ باپ سے بھی, بھائی سے بھی. تو وہ تو ہر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں وہ حقوق نہیں دیتے, وہ ایک مختلف بات ہے, لیکن ایکچولی تو آپ کو ہر اینگل سے کچھ نہ کچھ. یہی بات میں نے شروع میں کی تھی کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا کیا. پہلے ہم اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں گے, پھر ہم اینڈ پہ اس بات کے اوپر بھی آئیں گے کہ وہ ہمیں مل کیوں نہیں رہا, اور کہاں برائی اور خرابی اور رکاوٹ ہے, اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں سمجھتی ہوں مجھے ایک بیٹی ہونے کے ناطے سے, اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو نکالا. میرے باپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے توفیق اور کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دی کہ جو اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا, 1 2 3 آپ نے اپنی 2 انگلیاں مبارک جوڑ کر جنت میں قرب کی بشارت دے دی کہ وہ جنت میں اس طرح میرے قریب ہوگا. تو اتنی رحمت ایک بیٹی کو, عورت کو عطا کر دی کہ سب سے پہلے تو اس کو زندگی دی, اور پھر وہ تمام حقوق دیے جن کے سر پہ آج مسلم خواتین پوری دنیا کے اندر اپنے اچھے کام کر رہی ہیں.
بالکل. اور یہاں سے اب ہم بڑھیں گے آگے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. عتیقہ اشرف جی بیٹے. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم درودی و نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا تھا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا تھا در یتیم. ماہ نبوت میری رسالت صاحب کل عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیوی شان. جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیوی شان. سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. ویورز ویلکم بیک فرام دا بریک. اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اقصیٰ نیامت. صلی علی نبینا صلی علی محمد کرم بام گیا ہے کرم آج بالائے بام گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام درودوں کی بارش ہے کونوں مقام
سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ بیٹا, خوش رہو, آباد رہو. جی ویورز, ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت سنی, پیش کی اقصیٰ نعمت نے. ان کے بعد ہمیں جوائن کریں گی ماہ یامین. آ جائیے بیٹے. اور ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میلاد کا اہتمام کریں اور آپ کو بھی اس کا حصہ بنائیں, تو اس کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی اتنی ہی اہم ہے. تو پروفیسر صاحبہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک ماں کے ساتھ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت ایک خوشبودار ایک پہلو ہے اسلام کا, ایک اتنا روشن کہ جس پر جتنا فخر کیا جائے, جتنا شکر کیا جائے کم ہے. کہ میں جیسے بات کر رہی تھی کہ اوکاز کے بازار سے اٹھایا اور ماں کو, ایک عورت کو اتنی عزت دی کہ جنت اس ماں کے قدموں تلے رکھتی. وقت کا غوث, کتب, ابدال, کلندر, جتنا مرضی بڑا ولی ہو, لیکن کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں کا تابع فرمان نہیں ہے. ماں کے حقوق کو باپ کے حقوق پر 3 درجے مقدم کر دیا. کسی صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری جان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. دوسری مرتبہ یہی سوال ہوا, پھر یہی جواب, پھر تیسری مرتبہ پھر یہی جواب, چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا. تو یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ قرآن نے جو 2 جگہ پر ماں کی دردوں کو بیان کیا ہے, درد ذہ کو, آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ 46 ڈیلز اگر کسی کو ہوں تو اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. اور ماں جب لیبر پینز برداشت کرتی ہے تو 56 ڈیلز برداشت کرتی ہے. کہ اس پھر وہ جو ناف کا تعلق رکھا گیا نا, وقت جو ہوتا ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ کا ہوتا ہے. بالکل. اور پھر ایک روایت کے مطابق اس درد کا 21واں حصہ اگر مرد کو ہو تو اس کی موت واقعہ ہو جائے. کہتے ہیں صنف نازک, یہ صنف نازک نہیں ہے, یہ اس کو ہم نے نازک سمجھا. اللہ نے بعض معاملات کے اندر عورت کو جو بیئرنگ کیپیسٹی دی ہے, میڈیکل سائنس اب اس کو مان گئی ہے. تو وہ جو عورت ماں قربانیاں دیتی ہے, جو اپنی اولاد کو پالتی ہے, قرآن نے کہا لا تقولوا اف, تم نے ان کے سامنے جیسچر بھی نہیں دینا, اونچی آواز میں بات کرنی تو دور کی بات. یہ جو اولڈ ہاؤسز کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی جو خوش دامن تھی, جس کو ہم ساس کہتے ہیں, آپ نے ان کو بھی ماں کے درجے میں رکھا. اور آج کہتی ہیں جی ہم نے ساس کی خدمت نہیں کرنی, سسر کی نہیں, سسر کو محرم رشتوں میں قرآن کی نص سے ثابت ہے رکھا. آپ نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں, ایک وہ جو دنیا میں تمہیں لایا, دوسرا جس نے تمہیں بیٹی دی, تیسرا تمہارا استاد. اسی حدیث پاک کو محدثین نے خواتین کے اوپر امپلیمنٹ کر کے یہی بتایا کہ ساس بھی ماں کے درجے میں ہے اور جو پڑھانے والی استاد ہے وہ بھی ماں کے درجے میں ہے. تو کینوس کتنا محبتوں کا وسیع ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی جو ساس تھیں حضرت ام رومان, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ, آپ نے ان کو قبر میں اتارتے وقت ارشاد فرمایا جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ حضرت ام رومان کو دیکھ لے. تو ماؤں کا حضرت حلیمہ کے ساتھ بھی بالکل, جو عزت اور محبت اور شفقت والا, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ہماری تمام ماؤں کی عظمتیں, ان کی محبتیں قربان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 6 سال اپنی ماں کی محبت کو محسوس کیا, پایا, اور اس کے بعد وہ پردہ فرما گئیں. لیکن ایک جنگ کے واپسی پر جب آپ نے مقام ابوا کے اوپر اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا تھا تو آپ اس طرح زارو قطار روئے اور اس قبر سے لپٹ کر کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش کے لمس کو محسوس کر کے اور اس کی تڑپ میں روتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رو رہے. اور وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوتا اور اس وقت میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی ماں کو لبیک کہتا. آج میں جو آج کی ینگ جنریشن ہے, میں خاص طور پر ان کو ایڈریس کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گی کہ اپنی ماؤں کی محبت اور ان کے حقوق اور ان کی جو عزت اور اکرام اور خدمت ہے اس کو پہچانیں. یہ جو اولڈ ہاؤسز جگہ جگہ بن رہے ہیں نا, یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ جو ماں باپ کے ساتھ رویہ ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, آپ کو دنیا میں اس کا مکافات عمل سہنا پڑتا ہے. پروفیسر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے مارننگ ایٹ ہوم شروع کیا تھا نا, اس وقت تو اولڈ ہوم کی ہم بات کرتے تھے پروگرام میں, یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں ویورز, جو مطلب ویسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ایسے کرتے ہیں, وہ ویسے کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ اولڈ ہومز ہیں وہاں پہ, کون ڈالتا ہے اپنے گھر کے بزرگوں کو اولڈ ہوم کے اندر؟ ہمارے تو کوئی ہمسایوں میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم تو ان وقتوں کے تھے. اب ایسا پلہ پلٹا ہے
کہ ویسٹ کی جو ساری چیزیں اچھی نہیں تھی وہ ہم نے اڈاپٹ کر لی, اور ہمارے ساری جو پازیٹیو چیزیں ہیں, کیونکہ اسلام تو عالم انسانیت کے لیے آیا تھا, وہ ساری انہوں نے اڈاپٹ کر لی. اور جگل یہ تو وہ جو ماں میں جس کی بات کر رہی ہوں, یہ تو پیدا کرنے والی ماں ہے نا. آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا, وہ جب تشریف لاتی ہیں آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے. آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ یہ میری ماں ہے, ان کی خدمت کی, ان کو اونٹ دیے, تحائف دیے. حضرت ام ایمن وہ جو آپ کی کیئر ٹیکر تھیں, وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا درجہ دیا کرتے تھے. تو رضائی ماؤں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی محبت, وہی اکرام, وہی درجہ دیا, اور آج ہمیں اسی ٹرینڈ کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے بار بار جب بیوی کی بات کی, جو آپ کی مطلب ایک میاں اور بیوی کا اتنا خوبصورت تعلق ہو سکتا ہے, ہوتا نہیں ہے, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا, لیکن ہمارے سامنے پرفیکٹ اگزامپل ہیں ہمارے نبی پاک تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ کاملہ ہمارے لیے ایک بیسٹ رول ماڈل بنا دیا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کسی شخصیت کے پہلو کے اندر ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو. تو آپ نے بطور شوہر کے بھی, جیسے میں شروع میں بیوہ عورتوں کی بات کر رہی تھی, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی پہلی شادی, پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس کے پروپوزل پہ ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروپوزل پہ. پھر آپ نے بیوہ عورتوں کو صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ کنواری اور باکرہ تھیں, باقی تمام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ متعلقہ اور باقی تمام بیوہ خواتین تھیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیا, بلکہ ان کے بچوں کو جو ربائب تھے, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہروں سے بچے تھے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے, آپ نے ان کو بھی وہی شفقت, وہی محبت دی جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت, پھر ان کے ساتھ خوش خلقی, پھر ان کے ساتھ احسن سلوک. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ جو اس معاشرے کے اندر ایک بیوی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جگہ جگہ جو ہے وہ سیمینارز اور اس طرح جو ہے وہ کانفرنسز کی جاتی ہیں, تو ہمیں لوٹ جاہد نبی کی سمت رفتار جہاں, پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. سادہ سی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کے لیے ایک اصول مرد کو دے دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے. آپ خود اپنے گریبان میں اب جھانک کر دیکھ لیں, جو شوہران گرامی قدر ہیں, کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو کتنا اچھا رکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفریح کے جو مواقع اپنی ازواج کو, سفر کے مواقع, تفریح ساتھ لے جانے کے جو مواقع فراہم کرتے, آپ دیکھیے ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج کو اکٹھا کرتے, اور جیسے خوش گپیاں ہوتی ہیں شام کی, ہم چائے کی ہم اکثر بات کرتے ہیں, ٹی ٹائم, تو وہ می ٹائم اور ٹی ٹائم آپ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سپینڈ کرتے. پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگانے کا واقعہ, پھر حبشیوں کا جو ایک نعت پڑھنے کا انداز تھا عید کے دن, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دکھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ کیا کرتے. آج کہتے ہیں جی ہم نے بیویوں سے مشورے نہیں کرنے. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا مجھے افسوس ہوتا ہے, جو میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پوڈ کاسٹ پہ بات کری تھی, کہ پتہ نہیں شادی کرتے ہیں ایک سرٹن انسان کے ساتھ, پھر شادی کے بعد آپ کی مشن ہو جاتی ہے کہ اس کو ایک اور انسان بنا دے, پھر آپ کسی اور سے ہی شادی کر لیں. بالکل, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے رنگ میں زبردستی ڈھلے. بالکل, تو پھر ایک مختلف انسان سے پھر کیوں شادی کی, پھر اپنی ذات کے ساتھ ہی رہیں. اور یہاں دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی گھوڑیوں سے کھیل رہی ہیں, ان میں ایک گھوڑا ہے پروں والا, تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں عائشہ اس گھوڑے کے تو پر بھی ہیں. تو فرمایا کہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کی بات نہیں آپ کو یاد, اس کے پر بھی تھے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کہ جو ان کی طبیعت کا میلان تھا اس کو انڈورس فرماتے. جنہوں نے بزنس کرنا چاہا آپ نے ان کو بھی بیک اپ کیا, ان کا ساتھ دیا, ان کو پروموٹ کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ تمام ازواج مطہرات کے اندر جو محبت, جو یگانگت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پیدا فرمائی, وہ آج ہمارے گھروں کے لیے ایک نمونہ کاملہ ہے کہ اس کو ہم سامنے رکھیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں مزید کلام کی طرف. ہمارے ساتھ ہیں ماہ یامین, آپ پیش کریں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. زمین کے فرش پر عرش الہی کے مکین
مشیت تھی کہ آخر میں بہار اولی آئے، زمین کے فرش پر عرش الہی کے مکیں آئے، بڑھایا اور بھی سوزے محبت شان ہجرت نے، بڑھایا اور بھی سوزے محبت شان ہجرت نے، جہاں روشن ہوئی یہ شمع پروانے، وہیں آئے جہاں روشن ہوئی یہ شمع پروانے، وہیں آئے، زمین کے فرش پر عرش الہی کے مکیں آئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے رسول امین، خاتم المرسلین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، باسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول
नज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन खातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। बेटा खुश रहो, आबाद रहो। समरा इमरान को हमने सुना और अब हम इब्रा अनवर को कहेंगे कि वो भी हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। भाई क्या खूबसूरत समा इन बच्चियों ने सेट किया है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, करोड़ कामयाबियों से नवाजे। बहुत ही टैलेंटेड माशाल्लाह बच्चियाँ, और कितना खूबसूरत काम। एक बुज़ुर्ग हैं, वो दुआ दिया करते हैं कि ये दायमी नात खान रहें, कि यहाँ भी नात पढ़ें और जन्नत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी उनकी नात पेश करें। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी पाक के हुस्न सलूक की जब बात करते हैं, डिफरेंट ताल्लुकात, डिफरेंट रिश्तों के साथ, तो बेटी का और बहन का ताल्लुक तो बड़ा ही खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। सो ऑब्वियसली कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो इंसान के खून के नहीं भी होते, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैसे कि मुँह बोली बहनें बन जाती हैं या मुँह बोले भाई बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो रिश्ते हमारे पास नहीं होते, जैसे कि अगर माँ का साया सर से उठ जाए जब बच्चा बहुत छोटा है, जैसे कि 3 साल 4 साल 8 साल इवन 10 साल की उम्र पे, माँ की तो ज़रूरत अपनी आखिरी सांस तक होती है, माँ की आखिरी सांस तक नहीं, अपनी आखिरी सांस तक। तो ऐसे रिश्ते भी तो होते हैं जिनकी, क्योंकि हम एक तरह से फील करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, तो वो और ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटियों के साथ कैसा हुस्न सलूक था। एंड देन बहन, क्या आपकी कोई ऐसी ख़वातीन थी जो आपकी बहनों में शुमार होती थी, और बहनों के बारे में आपने क्या हुक्म दिया? जुगन मैं समझती हूँ कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पाक बतौर बेटी के जो उम्मे अबीहा का टाइटल आपने गेन किया है ना, हर बेटी के लिए वो टाइटल गेन करना उस बेटी की बेटी होने की मेराज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि ज़िंदा दफन होने से तो बचाया। एक सहाबी आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहले के गुनाह थे वो तो अल्लाह ताला ने मुआफ़ कर दिए, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं होता और मैं रात को सो नहीं पाता, और मैंने अपनी 8 बेटियों को, और एक रिवायत में 12 बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। तो वो जो आखिरी मेरी बेटी थी ना, उसकी बाबा बाबा की जो आवाज़ें हैं ना, वो मुझे सोने नहीं देती। अब वो वाक़या बयान कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान पाक से आंसू रवां थे। तो बेटी को आपने ये इज़्ज़त, इकराम और अज़मत अता की कि क़ब्ल इस्लाम के जितने गुनाह थे उनमें से किसी का आपने फ़िदिया या उसका बदला अदा करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन उस बाप को कहा कि क्या तुम्हारे पास ग़ुलाम हैं या ऊँट हैं? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ऊँट हैं। फरमाया, हर उस बेटी जिसको तुमने ज़िंदा दफन किया है उसके बदले में एक ऊँट ज़िबा करके गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाओ। अब ये बेटी का इकराम है। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से करके दिखाया कि बेटी के इकराम के लिए उठना भी सुन्नत है, आगे बढ़ के उसका माथा चूमना भी सुन्नत है, अपनी मसनद खाली करके उस पर उसको बिठाना भी सुन्नत है। और फिर बेटी ने भी ये करके दिखाया कि जैसे सैयदुल आलमीन चलते हैं वो वैसे ही चलती थीं, जैसे उठते वो वैसे उठती, जैसे बात करते वो वैसे बात करती, जैसे सखावत करते वो वैसे सखावत करती, जिस तरह उनकी शुजाअत थी इस तरह उनकी शुजाअत थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहना पड़ा कि मैंने फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा किसी में मुशाबहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा नहीं पाई। तो ये एक बेटी के लिए मैं समझती हूँ शुक्राने का मकाम है कि जिसको ज़िंदा दफन करने से
اور کہ سب بیٹیوں oppositely- کے ساتھ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بالکل جب بی بی فاطمہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر جو ہیں ٹوٹل فوکس ادھر ہی رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاروں شہزادیاں، ماشاءاللہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ زینب میری سب سے زیادہ وہ پیاری بیٹی ہے جس کو میری وجہ سے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اور اسلام کی قربانیوں کی جب بات آتی ہے، یہاں میں ضمناً ایک چیز عرض کر دوں کہ ہجرت کے وقت میں وہ چونکہ حاملہ تھیں تو ان کو اونٹ سے گرایا گیا تھا، اور اس وقت جو حمل ساقط ہوا تھا وہ پہلا شہید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا کہ جو اس وقت شہید ہوا۔ پھر حضرت رقیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مکرمہ، جو 2 دفعہ انہوں نے ہجرت فرمائی، اور وہ اتنی خوبصورت جوڑی تھی کہ مکہ سے دور و نزدیک سے خواتین دیکھنے آتی تھیں، لوگ رش کرتے تھے کہ زمین و آسمان کی آنکھ نے اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیب ابی طالب کی صحبتیں 3 سال جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاٹی، اور ان پہلی تینوں شہزادیوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اور تمام صحابیات جو اس وقت موجود تھیں امہات المومنین کو غسل کرنا سکھایا کہ میری بیٹی کو ایسے غسل دینا۔ کبھی اس لمحے کو سوچیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے لیے جس طرح دعا مانگ رہے ہیں، اور آج اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پریشان رحمت للعالمین ہے کہ جو اسی مکہ کے اندر، اسی مدینہ کے اندر کئی قبریں ان باپوں نے بنائی تھی جنہوں نے زندہ دفن کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 2 انگلیاں جوڑ کر جو باپ کو بشارت دینا، آج وہ آپ ہی کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو پدر شاہی کہتی ہیں نا، یہ گالی اپنے باپ کو نہ دیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باپ کی عظمت اور مقام اور مرتبہ قرآن اور سنت میں متعین کر دیا نا، ہم تو اس بات کا شکر نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں زندہ رہنے دیا، اس نے ہمیں دفنایا نہیں۔ ہمارے برابر کے ملک میں دیکھ لیجئے، جب شوہر مرتا ہے تو عورت کو ساتھ ہی ستی کر دی جاتی ہے، پھینک دیتے ہیں، بالکل۔ ستی۔ اور پھر جب بیٹیوں کے حقوق کی بات آتی ہے، ان کو ملکیت میں، وراثت میں جو حقوق نہیں دیے جاتے، آج میں سمجھتی ہوں کہ آج جو یہاں پہ جو پاکستان میں لوگ گلا کرتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ ایکچولی ہمارے اسلامک ٹریڈیشن کا تو حصہ ہی نہیں تھا، بالکل کبھی بھی نہیں تھا، بالکل۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ کتنا ملے گا، کیا ملے گا، ہر مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی جو آپ اپنی بچی کو خود دینا چاہتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہوں گی، یا اس کے کہنے پہ اس کا کوئی شوق پورا، وہ تو ایکسیپٹیبل ہے، بٹ ایک لسٹ آ جانی ڈیمانڈز کی۔ اچھا، پھر جو ڈسکریمنیشن ہے، جو امتیازی سلوک ہے بیٹے کا اور بیٹی کا، اور اس کو اچھے سکول میں، اس کو لوور سکول میں، اس کو کھانے میں بھی اچھا، اس کو کھانے میں بھی صاحبہ بوٹیوں میں فرق کرتے ہیں، آپ بات کر رہی ہیں، آپ تو پڑھائی لکھائی پہ پہنچ گئی ہیں، ہم تو بات کر رہی ہیں کہ بچیوں کو ادھر ادھر سے لے کے کپڑے پہنا دیے، بیٹا پیدا ہوا وہ صرف نئے کپڑے پہنے گا، بوٹی اگر سالن میں 3 بوٹیاں ہیں تو شوہر کو دے دی جائے گی اور بیٹوں کو دے دی جائے گی، بیٹی کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگر تم نے کسی سے زیادہ بہتر سلوک کرنا ہے تو میں حکم دیتا ہوں وہ بیٹی سے کرو، اور آپ نے بہن کی بات کی، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں کو بھی اس پورشن کو بھی آپ نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن، حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی، جو بچپن میں گودوں کھلایا کرتی تھی، حضرت انیسہ ان کی بہن، وہ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر میں جب یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ ایک بہن کو عزت، اکرام اور تمکنت کس طرح آپ نے عطا فرمائی۔ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ تو ہمارے قبیلے کے سینکڑوں افراد جو ہے وہ قیدی بن گئے ہیں، آپ مسلمانوں کے جو سپہ سالار، جو سردار ہیں، آپ ان کی بہن ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے سفارش کیجئے۔ وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی سفارش کو نہیں ٹالتے، آپ جاتی ہیں اور آپ بڑی تمکنت کے ساتھ صحابہ اکرام جو باہر دربان بن کے کھڑے ہیں آپ کے خیمے کے باہر، آپ ان کو کہتی ہیں خلو سبیلی، میرا رستہ چھوڑ دو، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔
یہ عزت یہ اکرام کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ تشریف لاتی ہیں, آپ اپنی پہچان کراتی ہیں, آپ اپنی چادر بچھاتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ان کے خاندان کے تمام افراد جو قیدی ہو چکے تھے نہ صرف ان کو چھوڑتے ہیں بلکہ مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن میرے ساتھ تم چاہو تو مدینہ منورہ چلو اور وہاں چل کے رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بھر کو دکھا دیا کہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو حسن سلوک اور جو رحمت لے کر میں آیا ہوں, وہ عورت چاہے ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, دیگر خاندان کی خواتین ہوں. جس طرح حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی ہیں سلام اللہ علیہا, آپ ان کو فرماتے تھے حاضی امی بعد امی, ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. اور جب بہن کی بات آتی ہے, واقعہ معراج کہاں رونما ہوا؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ محو استراحت تھے. حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پسینہ مبارک کو چمڑے کے اس بستر سے شیشی میں جمع کر کے دلہنوں کو گفٹ کیا کرتی جب آپ دوپہر میں میرے گھر تشریف لاتے. آپ کی خالہ لگتی ہیں کہ آپ اپنی خالاؤں کو, چچیوں کو, خاندان کی دیگر خواتین کو, حضرت ام ایمن کی جو میں بات کر رہی تھی, حضرت ختیجہ کی جب سہیلیاں آتی تھی ملنے کے لیے بالکل آپ کے وصال اور آپ ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک فرماتے کہ جب جانور ذبح ہوتا تو آپ ان کے گھروں میں تحائف بھیجتے, گوشت بھیجتے, پکا ہوا سالن بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ فرماتے کہ خدیجہ میری وہ زوجہ تھی جس نے اس وقت میری جو ہے وہ نبوت کا اقرار کیا جب لوگوں نے میرا انکار کیا. اس نے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. اور میری تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عورت کے ساتھ حسن سلوک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے ویسٹ سے آزادی کا ایجنڈا تو ٹرانسپلانٹ کر دیا یہاں لا کر, مگر یہ نہیں سمجھا کہ اسلام نے جو عورت کو عزت اور اکرام دیا ہے, اس نے جو لبرٹی دی ہے, اس نے جو آزادی دی ہے, اس نے جو حقوق دیے ہیں, اس کے تحت وہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکتی ہے, وہ اپنی مرضی کا مذہب, اپنی مرضی کا ریلیجن بھی چوز کر سکتی ہے, اپنے سپاؤس کو سلیکٹ بھی کر سکتی ہے, وہ مشورہ بھی دے سکتی ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جائیے, آپ اپنا احرام کھولیے, اپنا حلق کروائیے, وہ آپ کو دیکھ کر خود بخود یہ عمل کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دین اسلام عورت کی مشاورت کے ساتھ اس موقع کے اوپر جو مزین کیا گیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکومت کے معاملات کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا. مجھے یہ بتائیے کربلا کے بعد اسلام کس نے پھیلایا؟ بالکل کس نے پیغام آگے پہنچایا کہ ہوا کیا ہے؟ اس وقت ٹی وی اور میڈیا تو نہیں ہوتے تھے. کوئی انقلاب عورت کی پارٹیسپیشن کے بغیر نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورسز کے اندر حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کی زندگی میں بشارت دے دی کہ تم نیول آفیسر بنو گی اور شہید ہوگی. حضرت ام عمارہ کو فرمایا کہ تم خاتون احد ہو. تو یہ جو خواتین کو عزت اکرام حقوق دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو آج ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, بیوٹیفل. لیکن اب جب آخری مرحلہ بریک کے بعد آئے گا تو پروفیسر صاحبہ آج کی گفتگو کو آپ کو کنکلوڈ بھی کرنا ہوگا. اور اب جہاں پہ ہم نے بات کی کہ خواتین اور ڈفرینٹ تعلقات جو ہمارے ہوتے ہیں ایز ویمن, ان سب میں ہمارے پاس رائٹس کیا ہیں, ہمیں عزت کیا دی گئی ہے. اب آ جاتا ہے مشکل والا پارٹ, اور ہم اس عزت رسپیکٹ اور ریگارڈ کا کر کیا رہے ہیں. ہم بالکل بھی یہ نہیں کہنے والے کہ آپ اپنے گھروں میں ڈک کے چھپ کے بیٹھ جائیں اور باہر نہ نکلیں, ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنے والے. لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. اب ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرے میں نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ بڑا آرام سے اور کیجولی کہہ دیا جاتا ہے عورت تو عورت کی دشمن ہے, سب سے زیادہ تو عورت کی جڑوں سے کاٹتی ہے. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے, جہاں پہ پہلے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ مرد حضرات ریگارڈ نہیں دیتے, تو خواتین کے ساتھ کیوں زیادتی کرتی ہیں, یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. لیکن آف کورس اب ہم بڑھیں گے ہبرا انور کی طرف, جو پیش کریں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چی
तेरे योसाफ़े गमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामा ने दरीदा आया हूँ तेरे दर पे बदामा ने दरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ये गुले सीधा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है जब भी हम अपने प्रोग्राम के आखिरी पार्ट की तरफ पहुंचते हैं और इन दिस केस मिलाद के जब हम लास्ट पोर्शन की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमें ज्वाइन किया है आयशा फरमान ने। इनसे हम अभी सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन गुफ्तगू को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे प्रोफेसर नौरीद फ़ातिमा साहिबा ने, एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर, एजुकेशनलिस्ट, मेरी टीचर, मेरी भी उस्ताद हैं, बल्कि बहुत से लोगों की जो इनसे उम्र में बहुत बड़े हैं उनकी भी ये उस्ताद हैं माशाल्लाह। सो द पॉइंट इज़ प्रोफेसर साहिबा, हम चीज़ों की बात कर लेते हैं, लाइक हम स्पेसिफिक चीज़ें बात कर लेते हैं, लेकिन उनसे हमें क्या सीखना चाहिए एक्चुअली, तो वो होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बिल्कुल। तो ये जो सारी गुफ्तगू हुई आज अगर हम उसको समेट लें अपने बेनिफिट के लिए, मर्द हजरात को तो समझ आ गई ना कि ख़वातीन का क्या रोल है, क्या वो है, क्या पोजीशन है, सारा कुछ है, लेकिन हम ख़वातीन को, क्योंकि देखिए हम अपने आप को तो बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल, किसी की इम्प्रूवमेंट हमारी एक्चुअली ज़िम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल, अनलेस वो हमारी औलाद हो। ऐसा ही है जी। मैं समझती हूँ जुगन, आज के आपने ठीक कहा कि आज की सारी जो सेशन है महफिल पाक है, इसमें जितनी हमने गुफ्तगू की औरत के हर पहलू से, हमने देखा कि मुआशरे के अंदर उसको किस तरह से आपने अपग्रेड किया, इज़्ज़त दी, हुकूक दिए, लेकिन बदले में औरत के ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में हम उसको थोड़ा सा अपने लिए एक सबक के तौर पर दोहरा लेते हैं। कि मुझे तो वो हफीज़ ताइब साहब का भी कलाम पढ़ा जा रहा था और मेरे जहन में बार बार एक ही दुआ आ रही थी, इल्तिजा आ रही थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विलादत पाक का सदका आज की औरत को अता करें और दे तबस्सुम की खैरात माहौल को। हमको दरकार है रोशनी या नबी, एक शीरीं झलक, एक नूरी ढलक, तल्ख़ तारीक है ज़िंदगी या नबी। और ए नवीदे मसीहा, तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ, इसके कमज़ोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी।
اور کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، اور حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امت تھی یا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں معاف کرے کہ اس کی سب سے بڑی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے درجے میں جو نعمت عظمیٰ ہمیں ملی تھی، اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا مگر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں اپنا عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو حکمت کا درس دیتے ہیں۔ ہم نے یہ چاروں چیزیں اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ بائی دا وے پروفیسر صاحبہ کی آج آپ کو میں بات بتاؤں بڑی پیاری سی، ہر کسی کی اتنی تعریف کرتی ہیں، آج ان کی بھی میں آپ کو بڑی پیاری سی بات بتاتی ہوں۔ پروفیسر صاحبہ کو ایک دن میں نے گھر انوائٹ کیا، ویسے تو ان کا اپنا ہی گھر ہے، جب مرضی آئے جائیں، لیکن گھر پہ ایک ہم نے ایونٹ رکھا، بلکہ آپ کے ہی کہنے پہ وہ پوری ہم نے اہتمام کیا اس دن، جس کو کریڈٹ چاہتے ہیں ان کو دینا چاہیے، اور میرے تو ذہن میں بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کچھ کرتے ہیں کوئی قوالی کا، کوئی اس طرح کا میلاد کا، تو ہم نے قوالی کا اہتمام کیا، سب لوگ آئے سارا کچھ، ان کے ساتھ ایک لڑکی آئی، میں نے کہا لڑکی کون ہے؟ اچھا اس کی گود میں بچے کو تو یہ پیار کر رہی تھی، اس بچی کو جتنا یہ پیار کر رہی تھی لڑکی کو، میں نے کہا بیٹی ہوگی، پھر میں نے کہا بیٹی تو آئی ڈونٹ تھنک ان کی ہے، کیا پتہ چلا میں نے زندگی میں لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ بچی بھی آگے سے اتنا پیار کرے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ دکھاوا کریں وٹ ایور، آپ کو اگلے بندے کی بینگ اے وومن باڈی لینگویج سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یار پرابلی سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیوں اب میرے ساتھ یہ کریں، جتنی یہ اپنی بہو کی سپورٹ کرتی ہوتی تو بیٹے کی نہیں کرتی۔ الحمدللہ۔ اور یہ میں اب آنکھوں دیکھی کانوں سنی ایک گواہ ہو کے یہ بات کر رہی ہوں۔ سو بات یہ کہ جب آپ وہ پریکٹس کرتے ہیں جو آپ پریچ کرتے ہیں تو تب ہی آپ ایک اصل مومن بنتے ہیں۔ ہم بولتے رہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں۔ اب اگر یہ خود بری ساس ہوتی تو I'll be very honest آج کے کم از کم ٹاپک پہ میں ان سے بات نہ کرتی، بیکاز بات یہ کہ پھر وہ کر نہیں رہی نا جو وہ کہہ رہی ہیں۔ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مائیں بن جاتی ہیں نا تو پھر آنے والی بھی بیٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے ایک آج کی بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کے لیے کہ وہ اپنے اس کردار کو سمجھے کہ جو ایکسپیکٹ اسلام اس سے کرتا ہے، کیونکہ نیشن بلڈنگ کی جب آپ نے کربلا کی بات کی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہم بات کرتے ہیں، حدیث عشق کا دوسرا باب ہے، اسلام جو بچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے، آپ کے شہزادے امام علی مقام علیہ السلام نے اس کو ہم تک پہنچایا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے۔ تو آج کی عورت، اس کے لیے علامہ نے کہا تھا بطول باش پنہا شو ازیں اثر کدر آغوش شبیر بگیری، کہ اے مسلمان عورت اگر تو چاہتی ہے نا کہ ریوائیول آف اسلام ہو تو پھر تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کردار میں ڈھلنا ہوگا، ویسی ماں، ویسی بیوی، ویسی بہن اور ویسی بیٹی بننا ہوگا، پھر جا کر تیری گود کے اندر شبیر جیسے بیٹے پروان چڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ تیسرا ہے جب محبت کا زبانی اظہار ہوتا ہے تو پھر وہ عمل مانگتی ہے، عمل کے لیے اطاعت، قرآن کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اتباع، آپ کی اتباع کی جائے، جو آپ نے عمل کیا اس کو اپنایا جائے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصرت رسول کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ آج اگر اسلام کو پوری دنیا کے اندر دیکھیں، جہاں جہاں خون کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اسلام کو کاندھا چاہیے، اسلام کو بیٹے چاہیے، اسلام کو جہاں سپورٹ چاہیے، ایک ماں پرووائڈ کر سکتی ہے، ایک بیوی جو گھر میں رہ کر جہاد کرتی۔ ہم اپنی اکثر فورسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں جن کے بیٹے محاذ پر کھڑے ہیں، ان بیویوں کو جو شہیدوں کی لاشیں وصول کر کے زندگی بھر بیوگی کی چادر اوڑھ کر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فخر ان کو دیا ہے وہ اوڑھ کر اپنی زندگی بیوگی میں گزار دیتی ہیں۔ تو اسلام نے جو کچھ ہمیں دیا، ان ریٹرن ہمیں ویسا اپنے آپ کو بنانا ہے کہ پھر وہ ام ابیہا سلام اللہ علیہ جیسا کردار ہمارا باپ بھی ہم پر فخر کرے۔ اور باپ تو باپ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس ہم نے جانا ہے، خواتین نے تو خواتین کے شعبے میں ہی جانا ہے، تو وہ کم از کم ہمیں اپنی کنیزوں میں شمار کر لیں۔ کیا خوبصورت کنکلوژن ٹو اے بیوٹیفل میلاد۔
اور اس کا سارا کریڈٹ آپ بچیوں کو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ لوگوں کو کروڑ کامیابیوں سے نوازے. اور آف کورس 4 کیا کروڑ چاند ہماری استاد, ہماری سہیلی, ہماری بہن. ویورز, الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے, اپنے گریبان میں جھانک لیں اور اپنی اصلاح کر دیں تو کیا ہی بات ہے. پوری زندگی انسان گزار دیتا ہے اپنے آپ کو A+ اسٹوڈنٹ بنانے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہم اسٹوڈنٹس ہی ہیں نا, اسٹوڈنٹ آف لائف ہے. تو ساری زندگی انسان اپنی اصلاح میں گزار دیتا ہے, پھر بھی ہمارے میں عیب رہ جاتے ہیں. سو اگر ہم اپنی اصلاح کے اوپر ہی فوکس کریں, دوسروں کے عیبوں کو فکس کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں, تو ہمارے ہی ایگزامپل سے ہمیں ہی دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یار بننا ہے تو اس جیسا بنو, رادر دین بیٹھ کے غیبت کریں, برا کریں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ساس ماں کیوں نہیں بنتی, تو بہو پھر بیٹی کیوں نہیں بنتی؟ یہ ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے. اور اگر یہ ایشو آ بھی رہا ہے تو ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے. ساس چلو ساس ہی ہے, آپ تو بیٹی بن کے دکھاؤ نا. اینڈ میں آپ نے اپنی جان رب کو دینی ہے, اپنے اعمال اور اپنے جو بھی دعائیں اپنے ساتھ لے کے آئیں گے اسی کا حساب کتاب ہونا ہے. تو آپ اپنے اعمال سیدھے کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, میری دوست بھی اکثر مجھے کہتی تھی یار میری مدر ان لا فلاں چیز, تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا, وہ جو بھی کر رہی ہیں, آپ کو جن پیرنٹس نے ریز کیا انہوں نے ایک تربیت کی ہے نا آپ کی, اپنی رسپیکٹ اپنی ریگارڈ کو تو نہ چھوڑو کسی اور کو نیچا دکھانے کے لیے. اور ویسے بھی ویورز, یہ سب ڈیسیجنز ہمارے رب کے ہاتھ میں ہیں. تو ایز اسٹوڈنٹس آف لائف کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں, اور اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے ہم سب کو خوشیوں سے نوازے, لمبی صحت والی زندگیاں دے, اور ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ اسپیشلی کروڑ کامیابیوں سے نوازے. یہ بچیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنایا, اور وہ کتنا خوبصورت پروفیشن, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو یہاں پہ شو کو کنکلوڈ کریں گے. پروفیسر صاحبہ خوش رہیں, آباد رہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. عائشہ فرمان آپ کی طرف بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار
سرکار بنا